اچھا دیکھیے گا، جس دن آدمی انتقال کرتا ہے اس دن شاید ہمارے یہاں، ہم لوگوں کے یہاں کھانا بنتا ہے نا، ادھر بنے گی نہیں بنے گی؟ میں بستی کا نام نہیں لوں گا، پھر بات دوسری ہو جائے گی، اس لیے کہ اس وقت یہ سارے چینل والے پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہا ہے۔ بستی کا نام نہیں لیں گے، اس کا 2 بیٹا، غریب آدمی تھا بیچارہ، 2 بیٹا پنجاب، 4 دن ہوا بچہ سے پنجاب گیا تھا، 2 بیٹا، بہت غریب آدمی تھا بیچارہ، رات میں اچانک انتقال کیا، اچانک انتقال کیا۔ اچھا اچانک انتقال کیا، ہے صبح ہوتے ہوتے سب پہنچ گیا، بولا نے کرے لاکھ بیچارہ غریب آدمی، اس کا 2 ہی بیٹا ہے، دونوں بیٹا پنجاب میں ہے، تو کر تو اس کی بیوی کو گھیر لیا، کرے لاکھ تو قرضہ اٹھا رہا، کرے لاکھ تو میں مانس نے کی منہ گھر کرے لاکھ۔ وہ بیچاری بیوہ، اب تو بیوہ ہو گئی، شوہر مر گیا، بیٹا دونوں پنجاب میں ہے۔ مسلمانوں سنو، ہم کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ لاسٹ میں اس بیچاری کو ایک آدمی، وہ 10,000 روپے اٹھا کر 10,000 میں جانور خریدی، انہوں نے گرایا، اور قربان جاؤ وہ لوگ آئے، جنازے کی نماز پڑھا، مار مرنے والا قبر میں چلا گیا، وہ اپنا حساب دے رہا ہوگا، یہ مار گوشت کا ہڈی توڑ رہا ہے، یہ جائز ہے؟ ارے بولو جائز ہے؟ دیکھو حکم یہ ہے کہ جس کے گھر میں میت ہو اس کے گھر کا کوئی کھانا نہیں بنے گا، پڑوسی کھانا بنا کے دے، پڑوسی کھانا دے کر پہنچا کر دے۔ ہاں کوئی اگر امریکہ سے آیا ہے تو جو پڑوسی کھانا دے گا اس کی یہاں وہ کھانا وہ کھائے گا، کھانا نہیں بنے گا۔ اللہ رحمتہ فرمائے، اس رسم کو ختم کیجئے، خدا کے واسطے اس رسم کو ختم کیجئے، یہ کھانے کا جو رواج ہے، اللہ اللہ اللہ، دیکھیے گا ایک آدمی کھانے کے لیے جان دے دیتا ہے، کھانے کے لیے جان دیتا ہے۔ اے نوجوانوں مسلمانوں، اللہ کی نعمت ہے، کھاؤ نہ، کھانے سے منع تمہیں کس نے کیا ہے؟ مت کھاؤ، لیکن کھانے کے جیسا نہ کھاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جا رہے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، قربان جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے آتے آپ نے دیکھا آگے سمندر ہے، پیچھے دشمن ہے، اب کیا کریں؟ لیکن قربان جائیے، آپ کی جو امت تھی، آپ کے جو ماننے والے لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے کہا کہ اللہ تیتے پھنس پہلے عام راجنی بھل لینی بستی میں چلان لے۔ اب آپ بولے کہ چلو، اب پیچھے لشکر فرعون کا ہے، آگو سمندر ہے، اب وہ تو موت ہے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے وہ امتی کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر بھلے نا گھر میں تھے، کون مصیبت میں ڈلوا دیا، اب تو جان بچے گی نہیں، پیچھے وہ فرعون لشکر لے کے آ رہا ہے، اب ہم سب کو قتل کر دے گا، اس لیے کہ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، بھاگیے گا کہاں؟ آگے سمندر ہے، نہ دکھن نہ اتر نہ پورب نہ پچھم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، او میرا اللہ ہے، سبحان اللہ والدہ ماشاءاللہ۔ کون ہے؟ کون ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو کون ہے؟ اللہ ہے، قربان جاؤ۔ وہی نازل ہو گئی، اللہ نے کہا کہ موسیٰ گھبرانا نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ اللہ لاٹھی ہے، عصا، اسے عصا کہتے، عصا کیا کہتے؟ لٹھی کو عصا، کہا کہ ڈنڈا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اپنے ساتھ میں رکھتے تھے، کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ اللہ عصا ہے، ڈنڈا ہے، بولا پانی میں مارو۔ دیکھو یہ ہم نہیں کرے، قرآن میں قصہ اللہ نے بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں عصا مارے، لٹھی مارنا تھا، پانی یوں الگ ہوا، اور ہوتے سمندر کے اس پار تک پورا راستہ بن گیا۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے چاہنے والوں سے، ماننے والوں سے، امتیوں سے کہ چلو اللہ نے راستہ بنا دیا ہے اور قربان جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے بیچ رستے میں سوکھا راستہ، اچھا کہ راستہ کیا، گرد و غبار اڑ رہا تھا، پانی دونوں سائڈ، پار ہو گئے۔ اب فرعون اپنا لشکر لے کے جب یہاں پر پہنچا تو اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو ہم اللہ ہیں کہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا، رب کہتا تھا، لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا۔ فرعون دیکھا سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے تو تھوڑا سا دبدبا ڈالنے کے لیے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو ہم اللہ ہیں کہ نہیں ہے، سمندر میں بھی راستہ بن گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں صحیح بات صحیح ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ چلو سواری کو ڈالو، گھوڑا اونٹ جو بھی ہاتھی لے کے تھا سب وہ اسی رستے پہ سمندر پہ ڈال دیا، اور جیسے بھی سمندر میں گیا اللہ نے پانی کو حکم دیا ملا دو، سب کے سب ڈوب کے مر گئے، سب نیست نابود ہو گیا۔ اور فرعون قربان جاؤ وہ بھی مرا، لیکن عبرت کے لیے اس کی لاش اب بھی پوری دنیا کے اندر میں وہ مصر میں رکھی ہوئی ہے، اس کی لاش، فرعون کی لاش، قربان جاؤ، تاکہ قیامت تک لوگ دیکھے سمجھے۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ اپنے آپ، اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں رکھتا، نہیں بناتا۔ مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، جو بھی ہو رہا ہے اللہ بہتر کرے گا، جو بھی ہوگا اچھا کرے گا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی قسمت پہ ہمیشہ خوش رہو، اچھا ہو رہا ہے اللہ کا شکر کرو، اگر کچھ خراب ہو رہا ہے صبر کرو، شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ العلیہ۔ آدمی سب سے پہلے اپنا گھر بناتا ہے نا، ارے بولیے نا بھائی، اپنا ہی گھر بناتا ہے نا، آدمی سب سے پہلے اپنا گھر بناتا ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائے، مکہ سے مدینہ گئے، ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا، اسے کہتے ہیں ہجرت۔ دشمن پریشان کرنے لگا مکہ میں تو اللہ نے حکم دیا میرے محبوب مکہ چھوڑیے مدینہ چلیے، اور قربان جائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساتھی بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے۔ ایک غار ہے، ایک پہاڑی ہے، غار ثور، کیا نام ہے؟ ارے زور سے بولو بھائی کیا نام ہے؟ غار ثور، نام بولو بھائی کیا نام ہے؟ ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا۔ ایک بار دیکھے گا، پیچھے دشمن ہے، ابو جہل ہے، ابو جہل کا لشکر ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے۔ اللہ کے رسول کو بھاگنے مت دینا، جانے مت دینا، پکڑو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا۔ آپ کیا سمجھتے؟ اسلام ایسے نہیں پھیلا۔ تو غار میں گئے، غار ہے، پیچھے دشمن ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہیں پر تھوڑی دیر ہم لوگ آرام کریں گے۔ بڑی اونچائی پہ وہ پہاڑ پہ غار گئے، غار پرانا ہے، غار پرانا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تھوڑا ٹھہریں، میں دیکھ لوں غار کے اندر میں کہیں کوئی کیڑا مکوڑا جانور، کوئی سانپ بچھو نہ ہو جو آپ کو پریشان کرے۔ آپ اندر گئے، غار کے اندر گئے تو دیکھے کہ غار کے اندر میں سوراخ ہے، سوراخ ہے، دیوار میں سوراخ ہے۔ آپ نے کہا کہ ہو سکتا کوئی نہ کوئی بچھو ہو، کیڑا ہو، پرانا غار ہے۔ تو آپ اپنی پگڑی کو کھولے۔ اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں عاشق۔ پگڑی کو کھولا، پھاڑا، ہر سوراخ کو بند کیے، پھر بھی کپڑا ختم ہو گیا، کرتا پھاڑا، او سوراخ بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا، ایک سوراخ رہ گیا۔ اب کیسے کیا ہوگا؟ تو آپ نے اپنے پیر کے ایک انگوٹھے کو اس سوراخ میں بند کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز دی یا رسول اللہ اندر تشریف لائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، اور آپ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اپنے زانوں پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ اچھا دیکھیے پیچھے لشکر ہے، ابو جہل ہے، دشمن آ رہا ہے، تو سوچا ان لوگ کہ دیکھو تو صحیح یہ غار میں کہیں تو نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ کے حکم سے دیکھیے، غار کے دروازے پہ مکڑی جالا لگا دیا، ترنت مکڑی جالا لگایا، کبوتر آ کے بیٹھ کے انڈا بھی دے دیا۔ تو دشمنوں نے کہا کہ بھائی اگر کوئی آدمی جاتا تو یہ مکڑی کا جالا نہیں رہتا مکڑی کا جالا رہتا، تو مکڑی کا جالا نہیں رہتا، یہ تو پرانا غار ہے، یہاں کوئی گیا ہو یا نہیں ہے، اور قربان جاؤ وہ لوگ وہاں سے لوٹ گئے۔ ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا کام کیا، مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا کام کیا۔ اور اسی میں روایت میں آتا ہے کہ عشق دیکھیے کسے کہتے ہیں، عشق دیکھیے کسے کہتے ہیں، عاشق کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنو مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ ہم سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک مکمل مسلمان تم نہیں ہو سکتے۔ ہم خالی نام کے مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے، وہ جو انگوٹھا ڈالے ہوئے تھے سوراخ میں، ایک سانپ تھا۔ کون تھا؟ اب وہ سانپ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں ڈسا، مارا ڈنگ، ایک بار، دو بار، تین بار، آپ نے انگوٹھا نہیں ہٹایا۔ اب سانپ ڈسے گا تو درد تو محسوس ہوگا نا بھائی درد محسوس ہوگا نا، لیکن آپ نے پیر نہیں ہٹایا۔ آنکھ سے آنسو نکل گئے، آنکھ سے آنسو نکلا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرا۔ تو اللہ کے رسول تو سوئے ہوئے تھے نا، ارے بولے جانگ میں سوئے ہوئے تھے نا، تو آپ کے رخ انور پر، رخسار پر، گال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو کے قطرے گرے تو مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھول دیا، دیکھا ابو بکر رو رہا ہے، اٹھ کے بیٹھے، آپ نے فرمایا ابو بکر کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ کسی کیڑے نے مجھے لگتا ہے کاٹ لیا ہے، درد ہو رہا ہے۔ پاؤں نکالے اور سانپ کاٹا ہے، آپ نے اپنا تھوک لیا، آہا لگایا، تھوک لیے، لگائے، زہر کا اثر ختم ہو گیا، قربان جاؤ۔ اور اسی میں کہتا ہے کہ گھر گھر اجالا با، گھر گھر اجالا با، گھر گھر اجالا با، توہرے گھر سے انگنا ماں آقا توہرے نور برسے، انگنا ماں آقا توہرے نور برسے۔ اب وہ شعر جو میں سنانا چاہ رہا تھا، اس لیے میں یہ بھوجپوری پڑھا۔ غارِ ثور میں جب، غارِ ثور میں جب
बंद भेलन सुरखवा तो डस के सिद्दीक से कहे लागल सापुआ, तो डस के सिद्दीक से कहे लागल सापुआ। क्या वो सांप जो है ना, वो जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के अंगूठे में जो डसा था, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं, वो सांप कह रहा था अबू बकर अंगूठा हटा ले, तू अकेले अल्लाह के रसूल को देखेगा, अरे मुझे भी मौका दे, हम भी उनके चेहरे का दीदार कर ले। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। तू अकेले देखता रहेगा, अंगूठा को हटा ले, हमें भी तो रुखे मुस्तफा देखना है। गारे सौर में जब बंद भिलन सुरखवा तो डस के सिद्दीक से कहे लागल सापुआ, तो डस के सिद्दीक से कहे लागल सापुआ का चरना हटाला, चरना हटाला आका नैना तर से, अंगना मा आका तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना मा आका तोहरे नूर बरसे। इसका एक मतलब एक शेर और रह गया है, अभी सुना दे कि बाद में सुनिएगा। अरे जोर से बोलिए, अभी सुनाएंगे बाद में सुनिएगा। बुढ़िया की गठरी लेके, बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरते आका देखे बुढ़िया कहते हैं, सीरते आका देखे बुढ़िया कहते हैं। का कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा आका जियरा तर से, अंगना मा आका तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से। वाह बेटा वाह, अल्लाह अल्लाह। 50 टका, ये भी अल्लाह का करम है कि नया नोट है, नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चली। जे नोट कहे नहीं चलता वो जलसा में चली था। एक लड़का चाय की दुकान में बैठ के बोला कि भैया चला आदमी, तो लोगों की चले लें, बोला नहीं चला आदमी, की चले लें, बोला एक नमरी रह फटल को अमौर रोटा ला के घूमलान एक महीना कोई दुकानदार नहीं लेती। बोला फिर, बोले रात जल साझी ले खरैया में कलकत्ता वाला नाच पढ़ेंगे। बोला फिर, बोला 10 टका ओकरा डाल दी, 90 टका डाल दी, नमरी वहीं चला दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस बच्चे को इल्म दुनिया और इल्म दीन से मालूमात अता फरमाया। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ काम करने हैं इंशाअल्लाह, इस पैसे को मैं ही रखता। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। क्या भाई वाह, माशाअल्लाह। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके भी दिन कबूल फरमाए। अभी मत आइए, कोई मत आइए, अभी 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 पैसा मत दीजिएगा, अभी नहीं, अभी कुछ पैगाम है सुन लीजिए। हमको पता है आपके पास पैसा है, अब कैसे लेना है हम ले लेंगे, चिंता मत कीजिए इंशाअल्लाह। आप बैठे रहिए, कुछ पैगाम है वो पैगाम सुन लीजिए। घर घर उजाला बातों रे घर से, अंगना माता तोरे नूर बरसे, अंगना माता तोरे नूर बरसे, अंगना माता तोरे नूर बरसे। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। अब देखिए, हिजरत फरमाकर अल्लाह के रसूल मदीना पहुंचे। कहाँ पहुंचे? अच्छा, मदीना से पहले एक मकाम में आपने क़याम किया, वहां पर सबसे पहले एक मस्जिद की बुनियाद रखी। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद कुबा। क्या नाम है?
اچھا اس مسجد مدینہ اور مسجد قباء کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ 3.5 سے 4 کلومیٹر کی دوری ہے۔ الحمدللہ اللہ نے اس ناچیز کو توفیق دیا، حج کرنے جب گئے تھے۔ اچھا اس مسجد کی فضیلت ہے، مسجد قباء کی فضیلت یہ ہے کہ جو مدینہ سے پیدل سواری نہیں، پیدل چل کر مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا، اللہ ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ و تماشا، 2 رکعت نفل پڑھے گا، اللہ اسے ایک عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، وہاں سے آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ مسلمانوں سنو، آج مکان بنانے کی ہمیں چنتا ہے، ہمیں فکر رہتی ہے۔ 1 منزلہ بنا لیے، ہاں دیکھانی دعا کرانی، اکرام ہمیں 3 منزل ٹھکوی، 3 منزل ٹھکوی۔ اچھا بغل میں اگر کوئی 3 منزل ٹھوک دیا ہے، ہم میں 4 منزل ٹھوکی، بولا بہت اچھی بات ہے بھائی۔ اچھا ہم لوگوں کے اندر میں خاص کر یہ ہے، کوئی اگر آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو اور حوصلہ دینا چاہیے، حوصلہ دینا چاہیے نا کہ نہیں بھائی ترا اللہ اور آگے بڑھاون۔ یہ جذبہ ہم لوگوں میں نہیں ہے، یہ جذبہ وہ جو ایک قوم ہے جس کو ہم لوگ مارواڑی کہتے ہیں، مارواڑی ہے نا، مارواڑی میں کوئی غریب نہیں ہوتا۔ پورنیہ کشن گنج ارریہ جائیے آپ، کہیں بھی مارواڑی لیجئے، مارواڑی میں کوئی غریب نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، ایک مارواڑی اگر غریب ہو گیا ہے تو 10 مارواڑی جمع ہو جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے تجارت کا ہے بند کر دیے، دکان کا ہے بند کر دیے، کیا ہوا تم غریب ہو گئے؟ وہ کہتا ہے کہ گھاٹا لگ گیا، نقصان لگ گیا ہے، پیسے نہیں ہے۔ تو 10 مارواڑی کھڑا ہوتا ہے کہ پیسہ ہم دے رہے ہیں، 50,000 وہ دیتا ہے، 1 لاکھ وہ دیتا ہے، 2 لاکھ وہ دیتا ہے، پھر سے بزنس کرو، پھر کھڑا ہو، پھر وہ اپنا برابر کر لیتا ہے۔ اس لیے مارواڑی میں کوئی غریب نہیں ہے۔ اور ہم لوگوں میں اللہ، اگر کوئی اوپر چڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، تو 5 آدمیوں کو پیر پکڑی کھینچے، بولے بات صحیح کی غلط ہے؟ بولی بتائیے یہ قوم ترقی کرے گی جہاں جلن ہے، جہاں حسد ہے، جہاں کینہ ہے، جہاں بغض ہے، جہاں حسد ہے؟ قربان جاؤ مسلمانوں، اسے نکالو، اسے نکالو۔ اس دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہو، اس دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہو تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ گئے۔ اپنا گھر نہیں ہے، اپنا گھر، ارے زور سے بولیے نا، اپنا گھر نہیں ہے، فکر ہے مسجد بنانی ہے، مسجد بنانی ہے، مسجد بنانی ہے۔ ایک زمین خالی تھی تو آپ نے پتہ کروائے گا، پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے۔ مسلمانوں سنو، پتہ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے، جس کا باپ نہیں انتقال کر گیا، تو چھوٹا بچہ ہے، ہاں چچا ہے، چچا ہے، تاکہ تینوں کو بلاؤ، بچے کو بھی بلاؤ، چچا کو بھی بلاؤ۔ چچا بھی آ گیا، وہ دونوں بچے بھی آ گئے، بیٹھا سلام کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زمین تمہاری ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری ہے۔ کہا کہ اسے بیچو گے؟ کہا کہ بیچیں گے۔ آپ کیا کریں گے لے کے زمین؟ آپ زمین لے کر کیا کریں گے؟ قربان جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس زمین کو بیچو گے، ہم خریدیں گے، اس زمین پر ہم اللہ کا گھر بنائیں گے۔ سبحان اللہ، بولو ماشاء اللہ۔ اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا، اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا، اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا، سرکار کے قدموں میں ہر لمحہ بسر ہوتا، سرکار کے قدموں میں ہر لمحہ بسر ہوتا۔ جس کی موت مدینے میں ہو جائے کتنا خوش نصیب ہوگا، جس کی موت مکے میں ہو جائے وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا۔ مسلمانوں، نوجوانوں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
زمین والے نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مسجد بنائیں گے تو پھر میں قیمت نہیں لوں گا، پیسے نہیں لینے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ زمین تمہاری نہیں ہے، تمہاری نہیں ہے، تمہاری بھائی کی زمین ہے، تمہارا بھائی انتقال کر گیا، اس زمین کا مالک یہ چھوٹا چھوٹا بچہ ہے جو نابالغ ہے، اس لیے زمین کی قیمت تمہیں لینی ہوگی۔ اور قربان جاؤ، ایک زمین کی قیمت طے ہوئی کہ اتنی قیمت تمہیں دیں گے، لو منظور ہے؟ کہا کہ منظور ہے۔ تو آپ نے اس سے بڑھا کر دیے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے مجمع میں، کہا کہ یا رسول اللہ جو زمین کی قیمت طے ہوئی ہے اس زمین کی قیمت ہم اکیلے ادا کریں گے۔ اچھا غور کرنا، ایک بات غور کرنا، یہ صحابہ مکہ سے ہجرت فرما کر ابھی مدینہ پہنچے تھے، سونا مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے، اپنا گھر مکے سے چھوڑ کر گئے تھے، زمین مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے، اور قربان جاؤ صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بنیاد پر اب صحابہ نے ہجرت فرمائی، اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ گئے تھے۔ لیکن حوصلے کو، ایمان کو سلام کرو مسلمانوں، قربان جاؤ، اس وقت ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اس زمین کی جو قیمت طے ہوئی ہے میں اکیلے ادا کروں گا، اور ادا کر دی گئی۔ مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اور مسلمانوں سنو، صحابہ کرام لگ گئے مسجد بنانے میں۔ اب مٹی ڈالنی ہے، کنکر پتھر، یہی تو ہے، اینٹ تو تھی نہیں، وہ پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ اور قربان جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن میں کنکر پتھر اٹھا کر، قربان جاؤ، یوں اپنے دامن میں سمیٹ کر آپ بھی کام میں لگ گئے۔ آج ہمارا بستی کا مکھیا ہو، پردھان ہو، زمیندار ہو، اور قربان جاؤ مسجد میں جھاڑو لگانے کو تیار نہیں، لگاتا ہے؟ بولیے، ارے بولا نہیں ہو، مکھیا جی کہو کہ جھاڑو لگا مسجد میں، بولتا ہوں تو دماغ خراب ہو جی، دیکھے نا مکھیا جی میں، تو مسجد میں جھاڑو کون لگائے گا؟ بولا ہو لگا نا، پھٹکا جھاڑو لگا۔ جو غریب آدمی ہے وہی جھاڑو لگائے گا، پیسے والے کو ٹائم کہاں ہے جھاڑو لگانے کا؟ اے قربان جاؤ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن میں کنکر ریت اٹھا کر لاتے تھے، مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اور سنو مسلمانوں، جب مسجد بن گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ کونا اصحاب صفہ، او فقراء صحابہ جو غریب تھے، جن کی بال بچے نہیں تھے، بیوی نہیں تھی، وہاں پر آپ نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ کس کی بنیاد رکھی؟ ارے زور سے بولو، کس کی بنیاد رکھی؟ مدرسے کی۔ پتہ یہ چلا مسجد بن گئی ہے، اب مدرسہ بنانا ہے، مدرسے کی بنیاد رکھی۔ مسلمانوں سنو، اصحاب صفہ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت عمر تھے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان غنی تھے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت علی تھے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت طلحہ تھے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت زبیر تھے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت سعد تھے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت سعید تھے۔ اور قربان جاؤ، پڑھنے والے صحابہ تھے، پڑھانے والے محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو کتاب پڑھائی جا رہی تھی وہ کتاب اللہ کا قرآن تھا۔ مسلمانوں، نوجوانوں، قربان جاؤ، یہ مدرسے ہمارے دینی قلعے ہیں، دینی قلعے ہیں۔ مدرسوں کو قائم رکھو، مدرسے چلاؤ، مدرسے بناؤ، مکتب کو قائم کرو، اس لیے کہ یہ مدرسے اور یہ مسجدیں، یہ خانقاہیں انشاءاللہ قائم رہیں گے تو ہم بھی زندہ ہیں۔ اگر یہ جس دن بند ہو جائے گا تو سمجھ لیے ہم ختم۔ ایک مچھلی بغیر پانی کا زندہ نہیں رہ سکتی ہے، ایک مچھلی بغیر پانی کا زندہ رہ جائے گی۔ ارے بولو بھائی زور سے، مچھلی کو پانی سے نکالیے باہر، 2-3 منٹ کے اندر میں تڑپے گی، مر جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان، ایک مومن، ایک مسلم بغیر مسجد کا،
बगैर मदरसे का जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए मुसलमानों सुनो सुनो सुनो, बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है। मैं तो कहता, अभी देखा गाड़ी से आ रहा था तो हजरत जो इस मदरसे के असातिज़ा हैं उन्होंने कहा कि हजरत ये टीन की छपड़ी हम दे करके यहीं पर मकतब मदरसा खोले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, अल्लाह के कुरान पढ़ रहा है। बताओ मुसलमानों खुश नसीब, कितना वो लोग खुश नसीब होगा जो जिसका पैसा से मदरसा बन जाए। ओ सुनो, मर जाओगे जमीन यही रह जाएगी, रहेगी कि नहीं रहेगी? अरे बोलो भाई, रहेगी कि नहीं रहेगी? सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, ओहो सब यही रह जाएगा। आप चले जाओगे और कुर्बान जाओ। आपके मरने के बाद चंद मिनट, घंटा तो हम नहीं कहेंगे, घंटा हम नहीं कहेंगे, मिनट कहेंगे। चंद मिनट लोग रोएंगे, बस चंद मिनट लोग, बेसी नहीं रोएगा। बाप मर गया, बेटा फोन करेगा, खालू किबले बाबा मर ले। अच्छा बेटा कान है मत चुप है। मिट्टी क्या भी जाती, बस जो हर बात करी थी जल्दी रही। रोना बंद है। बीवी कितनी देर रोएगी? कुर्बान जाओ। रिश्तेदार लोग आए। अच्छा रिश्तेदार, एक बात ज़हन में और आ रही है, मैं आपको बताता चलूं। बात आ गई, मैं कई जलसों में सोचा कि मैं इसको लाऊं बात को। रिश्तेदार लोग आए, सब आए। अब जब किसी को, सबको जल्दी रहती है, जनाजा क्या बजे रहती हो? बोला जोहर बात। मोहसिन साहब कहा गली 1 बज गई, जोहर होगा, अंधा नहीं जल्दी हो। अगर वो जिंदगी लिख दे, समंदर राह दे देगा। अगर वो जिंदगी लिख दे, समंदर राह दे देगा। अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। खुदा जिसकी हिफाजत की हयात जब ठान लेता है। खुदा जिसकी हिफाजत की हयात जब ठान लेता है, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अल्लाह से लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह जो जिंदगी दिया, वो अल्लाह फिर इसके बाद मौत देगा। अपने कटघरे में अल्लाह खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह सवाल करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? ये मेरा नौजवान, ये मेरा बच्चा जो मोबाइल में 24 घंटा लिपटा रहता है, अल्लाह इनसे पूछेगा, दुनिया से ले की आन ले? बोला बड़का मोबाइल अल्लाह से। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह से लो लगाओ। मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। इंशाअल्लाह देखना, यहाँ भी फायदा, वहाँ भी फायदा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान ले
وہ چادر تان دیتا ہے، تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا۔ کون؟ ارے کون؟ ارے اگر وہ زندگی کون دے گا؟ ارے ہاتھ اٹھا کے بولو نا، اللہ دے گا، اللہ اللہ، او اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ اور قربان جاؤ، اللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اللہ ساتھ ہی ساتھ میرے بولنے کو قبول فرمائے، الحمدللہ، آمین ثم آمین بولا الحمدللہ۔ دیکھیں ابھی بہت اچھی بات حضرت نے تقریر جو کی کہ ہم لوگ جلسہ سنتے ہیں، عمل نہیں ہے۔ بولے بات صحیح کی غلط ہے؟ بولیے، ارے بولو بھائی، جلسہ سنتے ہیں، عمل نہیں ہے۔ اگر عمل ہو جائے، بھی جتنے آدمیوں نے ہاتھ اٹھائے، یہاں نماز پڑھیں گے، مدرسہ کو آباد کریں گے، خانقاہ کو آباد کریں گے، بتائیے جتنا آدمی ہاتھ اٹھائے ہیں، اگر کل سے سب نمازی بن جائیے، مسجد ہم جگہ ملتے ہیں؟ ملتے ہیں؟ اچھا، جو پکا نمازی ہے پھر تو باہر رہی تھی وہ، لیکن وہی بات ہے کہ ہم لوگ جلسہ سنتے ہیں۔ اب دیکھیے پہلے زمانے میں کنویں میں پانی پیتے تھے ہم لوگ، کیا کنویں کا پانی پیتے تھے؟ ارے بولو بھائی، کنواں کا پانی پیتے تھے نا؟ یہ اٹھنی چمنی تم لوگ نہیں پیتے تھے، یہ سب بچہ کنواں کو کیا جانے گا؟ ہم لوگ کنواں کو جانتے ہیں۔ کنویں کے پانی سے نہانا، کنویں کے پانی سے پینا، کنویں کے پانی سے کپڑا دھونا، ہر کام کنویں کا پانی سے ہوتا تھا، قربان جائیے۔ ایک کتا دوڑتا ہوا آ رہا تھا، تو کنویں کا پاٹ چھوٹا تھا، وہ چھلانگ لگایا، کتا سوچا کہ ہم چھلانگ لگا دیں کنواں کو پار کر دیں گے، کنویں میں گر گیا۔ اب گہرا کنواں میں گرا، اب وہ کتا مر گیا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ وہ کرنکی تھی، پانی پاک چھی کہ نہ پاک چھی؟ بولا چلو مفتی صاحب وہاں، اور چلے گئے مفتی شمس توحید صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ حضرت کنویں میں کتا چلا گیا، گر گیا ہے، مر گیا ہے، پانی بدبودار پانی ہو گیا ہے، مہک بہت ہے، مسئلہ بتائیے وہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے، پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو مفتی شمس توحید صاحب نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، یا تو کنویں کا سب پانی نکال دو، اگر یہ نہیں ممکن ہے تو کم سے کم 200 یا 300 بالٹی پانی کنویں سے نکال دو، پانی پاک ہو جائے گا۔ پانی، ارے زور سے بولیے، پانی پاک۔ بہت اچھا، لوگ آئے، 300 بالٹی پانی کنویں کا باہر نکال دیا۔ شام ہوتے ہوتے پھر پانی میں مہک ہے، بدبو ہے، لوگ پریشان ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب کون فتویٰ بدل گئی ہو؟ بولا چلو پھر 10 آدمی گیا، حضرت سے کہا کہ حضرت پریشانی تو نہیں گئی ہے؟ بولا کیا ہوا؟ بولا حضرت آپ نے کہا تھا اتنا اتنا پانی نکال دینا، ہم لوگ پانی نکال دیے، لیکن پانی میں بدبو ویسے ہی ہے، پانی میں مہک ویسے ہی ہے، ہم لوگ کیسے کیا کریں؟ تو مفتی صاحب بولے کہ کتنا پانی نکال رہا ہوں؟ بولے 300 بالٹی نکال لے۔ بولا اچھا 300 بالٹی نکالے گا؟ پانی میں وہرن کو مہک جی؟ بولے وہرن کو مہک جی ہو۔ تو مفتی صاحب بولے اچھا یہ بتاؤ کتا نکال لا؟ بولے نہیں کتا نہیں نکالے، کتا کو رہیں جی۔ تو بات کو پوری سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ بھائی بات کیا ہو رہا، کیا ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، جلسوں کو سنو، دین کی باتوں کو سنو، قرآن کے پیغام کو سنو، حدیث مصطفیٰ سنو، تو عمل کرنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ دل سے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ جو بھی سنیں گے، جتنے بھی علماء ہمارے آئے ہیں، جتنے بھی ہم بیان قرآن و حدیث کو سنیں گے، انشاءاللہ دل سے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ واہ واہ، بہت اچھا۔ یہ مدرسے کے حوالے سے جلسہ ہے،
اور یوں کہہ لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ مدرسہ کس کا گھر ہے؟ رسول اللہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے۔ بابو بیٹھ جاؤ، جی ہاں ٹھنڈے کا ٹائم ہے، پریشانی ہے، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، میڈیا والے بھی بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، اے بابو آپ لوگ بھی بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ مدرسے کا جلسہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ پہنچے، دیکھیے ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنا گھر بناتا ہے۔ بات صحیح کی غلط ہے بولیے آپ؟ ایک نوجوان کو شادی میں چار کرسی میں ٹیبل لگا ہوا تھا اور سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اللہ، اے نوجوان آستین ہو گئی، یہاں تک چڑھ کے ہو، اب بیٹھ لے۔ اب ویٹر جو ہوتا، ویٹر کھانا لگانے والا، اس کو پریشان کر دیا تھا، ہے بوٹی نکالو، ایٹا نکالا، ایٹو نکال، ہے اتنی ہڈی جمع کر دیا ٹیبل میں۔ ہم لوگ حیرت میں ہے کہ رے باپ، یہ کھا رہا ہے، جا کہاں رہا ہے؟ بھائی پتا بھی چلے کہ یہ جا کہاں رہا ہے۔ قربان جائیے، جب ویٹر پسینہ پسینہ ہو گیا تو اب یہ نوجوان ہاتھ روک دیا، تو ہم نے مذاقاً کہا کہ بیٹا آرو لا لے، بولا نہیں طبیعت ہمیں ٹھیک نہیں ہے۔ جب طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہ عالم ہے، اگر طبیعت ٹھیک رہتی تو کیا عالم ہوتا۔ قربان جائیے، خیر ادھر نہیں جانا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے میرے بچوں نوجوانوں، لیکن کھانے کا بھی سنت طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیٹ کے 3 حصے کرو۔ پیٹ کے کئی حصے کرنے، جلدی بولو بھائی؟ ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا کے لیے رہنے دو۔ ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا کے لیے رہنے دو۔ لیکن ہمارا یہ نوجوان کرتا کیا ہے کہ تینوں حصہ پھل، پانی یہاں تک۔ بتائیے ڈاکٹروں نے دوڑتی بولا یہ ڈاکٹرے کیا نہ جائے گا؟ اس لیے نبی کے سنت کے مطابق عمل کرو۔ بھوک رہتے ہاتھ ہٹا لو، بھوک رہتے کھانے سے ہاتھ ہٹا لو، انشاءاللہ کبھی بیماری تمہارے کیا کہتے ہیں کہ قریب نہیں آئے گی۔ بھوک رہتے اپنے ہاتھوں سے کھانے سے ہٹا لو، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب بھی کھاؤ ایک لقمہ لو، الحمدللہ پڑھو، اللہ کی تعریفیں بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ قربان جاؤ، آپ خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلا رہا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا میں ہوں گے جو ایک روٹی کا ایک ٹکڑا کے لیے ترس رہا ہے۔ تو مسلمانوں، جو یہاں بو گے وہی کاٹو گے، جو یہاں بو گے، ارے بولو بھائی، جو یہاں بو گے، جو یہاں لگاؤ گے وہی کاٹو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ گئے، آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد میں ایک مدرسہ بنایا۔ الحمدللہ پتہ چلا مسجد بنانا نبی کی سنت، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت، اور مدرسہ بنا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انشاءاللہ اس مجمع کے اندر میں، اور سنو نبی کی سنت، نبی کی سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ کتنے نوجوان لوگ یہاں تیار ہیں مدرسہ بنانے کے لیے، نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا الحمدللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، سارا مجمع تیار ہے۔ یہ ٹین کی چھپر ہے مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر میں۔ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں بھی یہ مدرسہ پختہ ہو جائے، اینٹ کا مدرسہ بن جائے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حالانکہ مجمع کم ہے میں سمجھ رہا ہوں، لیکن یہ کھریا کی سرزمین ہے، اور میترا کی سرزمین ہے، بشن پور کی سرزمین ہے، گرواچو کی سرزمین ہے۔ بڑے بڑے زمیندار، پیسے والے، کوٹھی والے، زمین والے، نوکری والے یہاں پر بیٹھے۔ بڑا اچھا جملہ ہے، ایک فقیر جانتے ہیں نا،
अरे भीख मांगने वाले को साइल कहते हैं, फकीर। एक अमीर आदमी के दरवाजे पे गया, ये ठंड का मौसम है, तो मकान वाला बोला कि रुकिए रुकिए बाबा रुकिए। बोला नहीं रुकेंगे नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? क्या बात है बोलिए। बोला कि बताइए अगर हम मर जाएं यहाँ पर तो आप मेरे लिए क्या कीजिएगा? बोला क्या करेंगे? जाएंगे रौटा कफन खरीद के लाएंगे, गुसल देंगे, पहना देंगे, जनाजा की नमाज पढ़ के दफन कर देंगे। और कुर्बान जाओ उस फकीर ने बड़ा अच्छा जुमला बोला। बोला कि बाबा ऐसा करो, मेरे पास पहनने के लिए इस वक्त स्वेटर नहीं है, गरम कपड़ा नहीं है, ऐसा करो वो जो कफन तुम मरने के बाद मुझे पहनाओगे, अभी मुझे कपड़ा पहना दो, जब हम मर जाए ना तो बगैर कफन का मुझे कब्र में दफन कर देना। जब जरूरत है तो उस वक्त हम मदद के लिए तैयार नहीं होते, जब जरूरत नहीं है तो उस वक्त क्या कहते हैं कि सारे लोग मदद को तैयार हो जाते हैं। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, ये दुनिया छोड़नी है, आंखें बंद एक दिन होनी है, ये सांसें एक दिन रुक जानी है। एक बात याद रखो, कोई किसी का साथ ना गया है, ना कोई किसी के साथ जाएगा। और कुर्बान जाओ ये सारे लोग रिश्तेदार, बेटा बेटी, बहू पुथो, रिश्तेदार जितने लोग हैं ये सब कब्रिस्तान तक है। बात सही की गलत है? अरे बोलो भाई बात सही की गलत है? ये सब कब्रिस्तान तक जाएंगे। दोस्त कब्रिस्तान तक, भाई कब्रिस्तान तक, बेटा कब्रिस्तान तक, सारे लोग कब्रिस्तान तक। कब्र तैयार है? कब्र तैयार है, राह डाल दिया, तख्ता बिछा दिया, बांस बिछा दिया, और कुर्बान जाओ, और फिर मिट्टी डालना शुरू हुआ। लोग आए, मिनहा खलकनाकुम वो फीहा नुईदुकुम वो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। 3 मुट्ठी मिट्टी डाला, हाथ झाड़ा, लोग चलते गए। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। बेटा भी चला गया, पोता भी चला गया, भाई भी चला गया, सारे लोग चले गए। कब्रिस्तान में अब कोई नहीं है, जिसको जहां जाना था चला गया। अब मुसलमानों एक बात याद रखो, अब कब्र की मंजिल है, और कुर्बान जाओ तुम्हारा अमाल है, तुम्हारा ईमान है, अल्लाह के फरिश्तों का सवाल होगा। उस वक्त क्या बनेगा? सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। दुनिया का दूल्हा बनोगे, बाराती साथ जाएंगे, खाएंगे, निकाह करने के बाद फिर ये बाराती तुम्हारे घर तक आएंगे। लेकिन एक दूल्हा वो भी बनना है तुम्हें। कुर्बान जाओ, नहलाया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा, खुशबू मला जाएगा, लोग अपने कंधे पे उठाएंगे, तुम्हें दूल्हा बनाकर कब्रिस्तान लेकर जाएंगे। कब्र में डालने के बाद फिर कब्र के हवाले तुम्हें करेंगे, सारे लोग लौट आएंगे। अब आप हो, आपका ईमान है, आपका अमल है, अल्लाह के फरिश्तों का सवाल है। इंशाअल्लाह वहाँ देखिए, ये दुनिया हम लोगों के लिए अल्लाह ने बनाई है, ये दुनिया अल्लाह ने, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने, हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने, हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग कहाँ के लिए बने? अरे बोलो भैया, कहाँ के लिए बने? आखिरत के लिए बने हैं। हम लोग आखिरत के लिए बने हैं। तो जब वहाँ के लिए बने हैं तो वहाँ का काम होना चाहिए। अरे बोलो भाई, वहाँ का जब वहां के लिए बने तो वहां का काम होना चाहिए ना, तो वहां का काम करो। वहां का काम क्या है? दुनिया में रह के वहां का काम करना है। दुनिया के घर बना लिए अल्हम्दुलिल्लाह, 2 मंजिला बना लिए अल्हम्दुलिल्लाह, 3 मंजिला बना लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो मुसलमानों, एक और बात बताता चलूं, रौटा मार्केट में दुकान खरीद लेना ये कामयाबी नहीं है। हाजी गनी साहब, अरे बाबू सुन लो, हाजी गनी साहब की मार्केट है, रोटा में मार्केट है हाजी गनी साहब का। हाजी खलील साहब का मार्केट में दुकान है, रोटा में मार्केट में दुकान है, मार्केट है। क्या कामयाब है? नहीं, कामयाब नहीं है। अमौर में मार्केट में दुकान है, कामयाब नहीं है। पूर्णिया में मार्केट है, कामयाब नहीं है। हजरत क्या बात कर रहे हैं? इतनी दुकानों का मार्केट का मालिक कामयाब कैसे नहीं है? तो कामयाब नहीं है। सुनो, पटना में फ्लाइट कामयाब नहीं हो, दिल्ली में फ्लाइट कामयाब नहीं हो, अमेरिका में फ्लाइट है कामयाबी नहीं हो,
حضرت 5000 بیگھا زمین ہے میرے پاس، تم کامیاب نہیں ہو۔ اور سنو، اللہ سے پوچھو، اے میرے رب ساری دنیا کی دولت میرے پاس ہے، ہم کامیاب نہیں ہیں، تو میرا اللہ کہے گا نہیں نہیں تم کامیاب نہیں ہو۔ تو اللہ پھر کامیاب کون ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہی کامیاب ہو گیا۔ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے؟ ارے کتنے لوگ جائیں گے؟ ہاتھ اٹھا رہے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ تو سوچنے پر مجبور ہو جا رہے ہیں۔ یہ مدرسہ بناؤ، اپنے پیسے کو اللہ کے بینک میں جمع کراؤ، اپنے پیسے کو اللہ کے بینک میں جمع کراؤ۔ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے۔ انشاءاللہ اس مجمع کے اندر میں بڑے بڑے لوگ ہیں، دیکھیے ہم تھوڑا مانگیں گے، آپ بڑھا کر دیجئے گا، آپ بڑھا۔ ایک نوجوان آیا، میں رانچی کا جلسہ تھا، میں نے شروع کیا 10,000 سے۔ ایک نوجوان آیا، بولا کہ حضرت 1 لاکھ روپے میرے طرف سے۔ تو ہم نے کہا کہ بیٹا 1 لاکھ روپے تمہاری طرف سے، شادی ہوئی ہے؟ بولا الحمدللہ شادی شدہ ہوں۔ تو ہم بولے کہ تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، موگی نہیں جائے گی؟ بولا 1 لاکھ موگی کا نام۔ بولا بہت اچھا۔ ہم نے کہا کہ بیٹا والد صاحب ہے؟ بولا الحمدللہ ماں باپ دونوں ہے۔ ہم نے کہا کہ ماں باپ نہیں جائیں گے؟ بولا 1 لاکھ میں نماز، 1 لاکھ بابا کا نماز، لکھی تھا۔ 4 آدمی ہو گئے۔ پھر اس نوجوان نے کہا کہ حضرت اچھا یہ بتائیے مسجد میں کتنا خرچہ ہے؟ اچھا چھوٹی مسجد تھی تو کمیٹی والے وہیں پر بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ 7 سے 8 لاکھ روپے خرچ ہے۔ تو نوجوان نے کہا کہ جتنا خرچ ہوگا اکیلے میں ادا کروں گا۔ اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے۔ مسلمانوں 82 جگہ قرآن میں 82 جگہ اللہ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا۔ خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو۔ تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے۔ اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے۔ اچھا دیکھیے گا، بڑا اچھا مثال ہے، ایک کنواں ہے، کنواں سے لوگ پانی نکالتے رہے، کنواں ایک دم پانی دیتا رہے گا، کنواں تر و تازہ رہے گا، کنواں تر و تازہ رہے گا۔ پانی نکالیے، جتنا پانی نکالیے، کنواں سے پانی کم ہوتا ہے؟ ارے بولو بھائی جلدی 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 بولو۔ کنویں سے پانی نکالیے، کنواں سے پانی کم ہوتا ہے؟ اچھا یہ کنواں وہ ہے جو پانی نہیں نکالتا، دھیرے دھیرے وہ کنواں میں کچڑا کوڑا جم جاتا ہے، وہ کنواں پھر بیکار ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا گیا ہو، جس مال میں سے صدقہ کیا گیا ہو، جس مال میں سے زکوٰۃ نکالا گیا ہو، اس مال میں کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہے کہ جس پیسے میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا گیا ہو، اس مال میں کمی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اور مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان جھک سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے۔ اس مجمع کے اندر میں ہم زیادہ نہیں مانگیں گے، آپ زیادہ کر کے دیجئے گا۔ 5,000 روپے دینے والا آپ 10 20 25 50 1 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ بھی دے دیجئے گا، ہم لے لیں گے، ہم کو دقت نہیں لینے میں۔ پرسوں جلسہ تھا آپ کا کرسا کاٹا بھولانی میں جلسہ تھا۔ اے مولانا سرفراز سنبل صاحب یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مدرسے کا جلسہ تھا، 5 بچوں کی دستار بندی تھی، یعنی پیسے کا ڈھیر لگ گیا تھا، 10 آدمی مل کر پیسہ گنتی کر رہا تھا، پھر بھی گنتی نہیں کر پا رہا تھا۔ اب پتہ چلا وہاں کے ایک ابراہیم صاحب تھے، انہوں نے کہا حضرت 2 کٹھا زمین میں مدرسے میں دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اعلان کیا، کہا کہ میرے لیے دعا کر دی الحمدللہ۔ اب مدرسے کے جسٹ سامنے اس کی زمین تھی، جس زمین کی قیمت 40 لاکھ روپے۔ پرسوں کی بات میں بتا رہا ہوں۔ جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ خوشی کی جگہ ہے، دنیا نہیں ہے، کسی کو صدا اس میں رہنا نہیں ہے۔
خوشی کی جگہ ہے دنیا نہیں ہے، کسی کو صدا اس میں رہنا نہیں ہے۔ ہمارے دادا کہاں گئے؟ چلے گئے۔ پردادا کہاں گئے؟ چلے گئے۔ اور قربان جائے میرا باپ کہاں گیا؟ چلا گیا۔ ایک دن آئے گا ہم بھی جائیں گے، میرا بیٹا جائے گا، میرا پوتا جائے گا، میرا پرپوتا جائے گا، میرا چھر پوتا جائے گا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، جو آیا ہے اسے جانا ہوگا۔ جب جانا ہی ہے تو وہاں گھر بنانا ہوگا۔ گھر بنانا ہوگا نا؟ ارے بولو بھائی، گھر بنانا ہوگا نا؟ تو انشاءاللہ ہے، مجھے 5 آدمی سمجھ میں چاہیے انشاءاللہ۔ وہاں گھر بنانا ہے۔ پہلا شخص کوئی زمیندار ہو، ماسٹر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، کوئی نوجوان کھڑا ہو جائے کہ حضرت انشاءاللہ 5,000 روپے میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں 5,000 مانگ رہا ہوں، آپ 10 20 25 50,000 بھی دے سکتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے کہ حضرت انشاءاللہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، دادا دادی اس دنیا میں نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اپنے دادا دادی ماں باپ کی اصلاح و ثواب کی نیت سے انشاءاللہ ہم مدرسے میں کچھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، مدرسے میں کچھ دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ، اس کے لیے اس مجمع کے اندر میں انشاءاللہ 10 دعا مانگی جائے گی۔ پہلا کوئی سخی، پہلا کوئی دانی، پہلا کوئی زمیندار، پہلا کوئی تاجر انشاءاللہ کھڑے ہو جائے، کوئی ماں کا چہیتا بیٹا انشاءاللہ کھڑے ہو جائے کہ حضرت میں 5,000 روپے اس مدرسے میں اللہ کے رسول کے گھر بنانے میں انشاءاللہ میں حصہ لینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اس کے لیے 10 دعا مانگی جائے گی اس مجلس کے اندر میں۔ ہے کوئی ایسا پہلا سخی نوجوان؟ اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، مکھیا ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، ماسٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، کوئی ہو انشاءاللہ، ایک آدمی کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ، پہلے فہرست میں اس کا نام آ جائے۔ حالانکہ ہم 5,000 مانگے ہیں، آپ 10,000 20,000 بھی دے سکتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ جتنا توفیق دے دے اور قربان جائیے آپ اتنا حصہ لیتے ہیں۔ پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے انشاءاللہ، کوئی بڑی رقم نہیں ہے، 5,000 روپے ایک چھوٹی رقم ہے ماشاءاللہ، کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ اب یوں سمجھ لیے خدا نہ کرے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے اور قربان جاؤ ہاسپٹل کا چکر لگانا پڑ جائے، اللہ اکبر کبیرہ، 20,000 30,000 50,000 یوں ختم ہو جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا۔ آج اللہ کے محبوب کا گھر بنا دو، صدقہ کرو، انشاءاللہ اللہ وبا سے بچائے گا، بلا سے بچائے گا، پریشانی سے بچائے گا، اللہ حادثہ سے بچائے گا، اور صدقہ کرو اللہ تیری عمر کو بڑھا دے گا، صدقہ کرو اللہ تیرے مال میں برکت دے گا۔ مسلمانوں، پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے انشاءاللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جس کا نام پہلے فہرست میں آ جائے انشاءاللہ الحمدللہ۔ اے دیکھیے یہ نوجوان ہے، ہاں ماشاءاللہ، یہ دیکھیے نوجوان، یہ دیکھیے فون پے کرنے کے لیے تیار الحمدللہ۔ دیکھو کیش ہے کیش دے دیجیے، کیش نہیں ہے نو پرابلم، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فون پے ہے فون پے کر دو، فون پے نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے، گوگل پے ہے گوگل پے کر دو، گوگل پے نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں، اپنا نام لکھا دیے، کل کمیٹی والوں کے حوالے کر دیے۔ اللہ اللہ، نعرے تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، واہ بھائی، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ ہمارے ماسٹر صاحب کے اس دان کو قبول کرے نا۔ ارے میں 10 دعا کر رہا ہوں، آمین بولو۔ یا اللہ ہمارے ماسٹر صاحب کی عمر میں، صحت میں، زندگی میں، ایمان میں، عمل میں، کھیت میں، کھلیان میں، عہدے میں، عزت میں، دانے دانے میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کے ماں باپ کو کروٹ کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے، آمین بولو الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے ماسٹر صاحب نے پہلے فہرست میں اپنا نام کو درج کیا ماشاءاللہ، انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ نام لکھوایا ہے۔ دوسرے نمبر پہ میرا ایک نوجوان کوئی اور ماسٹر صاحب کا ساتھی بن جاؤ کہ انشاءاللہ حضرت جہاں پر ہمارے ماسٹر عابد صاحب نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا ہے، انشاءاللہ ہم بھی پیچھے نہیں ہیں، ہم بھی اپنے ماں باپ کے نام پر انشاءاللہ اپنے نام کو پیش کریں گے۔ مسلمانوں نوجوانوں، 5-10 ہزار روپے تو یوں ختم ہو جائیں گے، 5,000 روپے لے لو، جھولا لے لو، جاؤ روٹا مارکیٹ جاؤ، روٹا مارکیٹ جاؤ، 5,000 روپے خرچ ہو جائیں گے، جھولا نہیں بھرے گا، جھولا نہیں بھرے گا۔ سنو اتنی مہنگائی کے زمانے میں اللہ اکبر کبیرہ، یہ 5,000 روپے سے آپ غریب نہیں ہو جاؤ گے، بزنس میں بزنس بند نہیں ہو جائے گا، کاروبار بند نہیں ہوگا۔ سنو یہ 5,000 روپے سے آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ کے گھر کا بھلا ہو جائے گا۔ ایک نوجوان اور آ رہا ہے، ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ، ہے آجا بیٹا، واہ ہے، اس کے سامنے تو سلمان خان کھیل ہے، واہ بیٹا واہ، کیا حسین لڑکا، کیا خوبصورت نوجوان ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔
ہاں 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 ان کے والد کا نام جہانگیر عالم الحمدللہ 5000 عظمت انصاری الحمدللہ ہاں ہاں ماشاء اللہ ایک کیش دے رہا بھائی لے لو بھائی الحمدللہ ماشاء اللہ الحمدللہ نعرے تکبیر اچھا مجمع میں سے کوئی نوجوان نعرہ لگا دو تو کوئی نوجوان ہے کوئی نعرہ لگا دو مجمع میں کوئی نوجوان ہے کوئی نوجوان نہیں ہے دیکھ لا مس کالوں نعرہ لگا بھی اصل یہ میرا نوجوان جو ہے نا اصل بات ہے کیا جہاں خالہ بیٹھے گی مامی بیٹھے گی نانی بیٹھے گی پھوپھو بیٹھے گی دادی بیٹھے گی وہی بیٹھے گا اور ایسے نوجوانوں کو جو عورتوں کے بیچ میں زیادہ بیٹھے تو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں موگیا ارے کیا بولتے بولو بھائی موگیا ایک نوجوان ایسی عورتوں کے درمیان میں بیٹھے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا اگل بغل میں اب 4-5 عورتیں بیٹھ کے بات چیت کر رہی تھی سانپ آ گیا تو عورتیں سانپ دیکھ کے ڈر گئی سب کھڑی ہو گئی تو عورتیں چلانے لگی کوئی مردک بولاو لاٹھی لگائے تھے سانپ مارتے کوئی مردک بولاو ہو یہ بدھ وہ ہے بٹلو جی یہ بولی جی کوئی مردک بولاو لاٹھی لگائے تھے سانپ مارتے کوئی مردک بولاو تو لوگ آئے سانپ کو مار دیا ایک آدمی کو رکھ تو مرا چھڑا رہے بولے ہمیں بھولی گلا رہے دو جن ہوئے گا ماشاءاللہ اللہ اس نوجوان کے دان کو قبول کرے نو یا اللہ اس کی عمر میں صحت میں زندگی میں کمائی میں اللہ برکت دے اللہ ان کے ماں باپ کو کربر کر جنت الفردوس میں اللہ صلی اللہ مقام عطا فرما دے آمین بولے الحمدللہ مجھے 5 آدمی چاہیے تو اللہ نے 2 کو چنا ہے وہیں پر میرا اللہ تیسرے کو بھی چنے گا انشاءاللہ الحمدللہ تیسرے نمبر پہ ایک نوجوان کوئی اور حوصلے کے ساتھ جذبے کے ساتھ محبت کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ اپنی ماں اپنے باپ اپنے دادا دادی کی سال و ثواب کی نیت سے ایک کھریا کی سرزمین ہے بڑے بڑے زمیندار کوٹھی والے پیسے والے زمیندار یہاں پر بیٹھے ماشاءاللہ 5000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے مسلمانوں نوجوانوں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے گھر میں آپ کا پیسہ لگے گا اللہ کے رسول کا گھر بن جائے گا اللہ اس کا جزا اس کا بدلہ آپ کو یہاں بھی دے گا آخرت میں بھی عطا فرمائے گا تیسرے نمبر پہ ایک آدمی جلدی کھڑے ہو جائے انشاءاللہ ہے کوئی مسلمان ہے کوئی نوجوان انشاءاللہ تیسرے نمبر پہ 5000 روپے دینے والا 5000 یعنی میں 5 مانگ رہا ہوں آپ 10 20 50 دی کم از کم 5000 روپے 5 آدمی کم از کم تیار ہو جائیے اللہ نے 2 کو توفیق دیا وہی اللہ تیسرے کو بھی توفیق دے گا انشاءاللہ تیسرے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ ہے کوئی نوجوان اے بابو بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ نہ کرم کر دو نہ کرم کر دو نہ خدا کر دو نہ خدا اب کرم کی نظر کر دو نہ خدا اب کرم کی نظر اب رات گزرنے والی ہے 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 ہم چھوڑ کے جائے کہاں تیرا در اب رات گزرنے والی ہے اب رات گزرنے والی ہے دیکھیے نوجوانوں کی لائنیں لگ گئی ماشاءاللہ اب رات گزرنے والی ہے مسجد میں اذان جب ہونے لگی 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 اللہ اکبر مسجد میں اذان جب ہونے لگی مخلوق خدا سب کہنے لگی مسجد میں اذان جب ہونے لگی مخلوق خدا سب کہنے لگی مخلوق خدا سب کہنے لگی اٹھ نیند سے چل اللہ کے گھر اٹھ نیند سے چل اللہ کے گھر اب رات گزرنے والی ہے اب رات گزرنے والی ہے اب رات گزرنے والی ہے اب رات گزرنے والی
माशाअल्लाह माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग जो हैं वो चले जाएं चादर रुमाल लेकर। मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है, अब उसकी बेटी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दिल खोल कर इस मदरसे में ताउन करो।